بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے درود شریف کے ذریعے زندگیاں تبدیل کی، جانے کیسی کیسی۔ اس پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کل کی تھی۔ ایک اور بہت خوبصورت بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے اس درس کے اندر صرف کارگزاریاں اور مشاہدات ہی صرف نہیں ہوتے، کچھ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً اصلاحی باتیں بھی ہوتی ہیں، ترغیبی باتیں بھی ہوتی ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار کچھ مشاہدات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی تو کئی روز ہو جاتے ہیں مشاہدات ہی چلتے رہتے ہیں، اور کئی روز ہو جاتے ہیں کوئی مشاہدہ ہم بیان نہیں کرتے۔ لیکن خیر، یہ سب ایک طرح سے کہیے کہ نسیم صبح کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں آپ کو ملے جلے ذائقے ملتے رہتے ہیں۔ کبھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، تو کبھی کوئی اصلاحی بات، کبھی کوئی ایسی ترغیبی بات، کبھی کوئی درود شریف کی ترغیب دینے والی بات، کبھی کوئی آپ کے عشق کو یا یوں کہیے کہ عشق کی آگ کو بھڑکانے والی کوئی بات۔ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں یہ خوبصورتی ہے نسیم صبح کے پیغام کی۔ آپ حضرات اس سے جڑے ہوئے ہیں اور والہانہ اور اپنے جذبات کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہوں گے۔ چلیے، ہم نے ایک شخصیت کا کل ذکر کیا تھا کہ ان کی زندگی میں یا تو یورپین کلچر نظر آتا تھا یا پھر سب کچھ چینج ہو گیا، سب کچھ بدل گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سر کے پیر سے لے کے اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بدل گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، بہت مبارک ہو ان کو، اور اللہ کرے کہ ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر پوری ہوں۔ بڑی بات ہے میاں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، کرم ہے اللہ کا۔ اب بات یہ پیدا ہوئی کہ ان کی تبدیلی کا آغاز کہاں سے ہوا، اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز تھے جو بہت اللہ والے تھے، اور ان کے بارے میں بہت کچھ تو نہیں معلوم ہو سکا، سب کچھ پردہ راز میں رہا، لیکن ان کی ایک بڑی خوبی یہ بتائی گئی کہ وہ اپنی والدہ پر بڑی جان نثاری کرتے تھے، اپنی والدہ پر جان نثار کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کو چومتے تھے، اور جذباتی الفاظ جو ایک فرما بردار اور قابل بیٹا اپنی ماں کے حق میں کہہ سکتا ہے، اس طرح کے الفاظ وہ پیش کرتے تھے اپنی ماں کے لیے، جس کا کبھی ان کے پیروں کو بوسہ دینا، کبھی یہ کہ اماں آپ بیٹھی رہیں، اور مطلب میں چلا جاؤں اور آپ بیٹھی رہیں، یعنی اگر وقت آپ کا آئے تو میں چلا جاؤں لیکن آپ کی زندگی طویل ہو، مطلب اس طرح سے ایک جذباتی باتیں جو ایک فرما بردار اور قابل بیٹا اپنی ماں سے کر سکتا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ ان صاحب کا وصال ہوا، پہلے ان کا ہوا، بعد میں ان کی والدہ کا ہوا، اور وصال کے حالات کیسے رہے وہ ذرا سا بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ گھر میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ابھی گھر سے کون بزرگ گئے ہیں، جبکہ گھر سے کوئی بزرگ نہیں گئے تھے، بلکہ یہ حالت تھی کہ یہ اچانک جو یہ اچانک طبیعت ان کی خراب ہوئی یا جو بھی ان کا ہوا، تو ان کو لوگوں نے، جو ایک آخری سٹیپ ہوتا ہے نا انسان کا، اچانک وہ ایسا نڈھال ہو گیا کہ وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے، اور جلدی ہاسپٹل لے کر چلو اور فلاں، ایسا ہوتا ہے نا بالکل لاسٹ مرحلے میں۔ تو کچھ ایسا تھا کہ ان کی روح نکل چکی تھی گھر پر، لیکن لوگ ان کو، گھر کے لوگ ان کو جلدی سے ہاسپٹل لے جانے کی فکر میں جلدی سے ان کو لے کر نکلے،
لیکن وہ جو چھوٹا بچہ آیا تھا جس نے کہا کہ کون بزرگ آئے تھے ابھی گھر پر، ابھی میں نے جاتے ہوئے دیکھا، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بزرگ نہیں آیا، یعنی کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ بچہ جو گھر میں انٹر ہوا اس نے ان بزرگ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تو ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دراصل ان کی روح پرواز کر چکی تھی، اور یہ اسی کا کوئی نظام تھا جس کو اس بچے نے دیکھا، یا تو وہ روح جاتے ہوئے اس بچے نے دیکھی ہو، یا کوئی اللہ کا کوئی غیبی نظام اس بچے کی نگاہ میں آ گیا ہو۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کے، جس کو کھول دے اللہ، یہ اللہ کو کون ٹوک سکتا ہے، کون روک سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانے۔ کہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ چھوٹے بچے نے دیکھا، ایک بزرگ جا رہے تھے ابھی گھر سے نکل کر، کون تھے یہ؟ اس کے بعد جب ان کا جنازہ تیار ہوا اور لوگ آئے، کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی ان کو دیکھا تو اسی نے دیکھ کر واہ ماشاء اللہ اس طرح کے الفاظ کہے، یعنی ہر ایک شخص کی نظریں خیرہ رہ گئیں، ہر ایک شخص متحیر رہ گیا ان کے چہرے کی حشاشیت بشاشیت کو دیکھ کر، اور ان کا چہرہ حشاش و بشاش دیکھ کر ہر شخص کی نگاہیں گویا کہ جم کر رہ گئیں، اور ہر ایک شخص کی زبان پر تھا واہ ماشاء اللہ۔ ورنہ تو لوگ میتوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ہائے افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بڑا اچھے آدمی تھے، اور صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ہمارے یہ مراسم تھے وہ مراسم، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ لیکن وہاں کیا تھا؟ واہ ماشاء اللہ۔ اور مزید یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک نیکی اور تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی مرحوم کے بچوں کو اس طرح سے پالا کہ ان بچوں کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور ان بچوں کی پرورش کی وجہ سے شادی وادی بھی نہیں کی کہ کوئی کہتا ہے شادی کر لو، کہ نہیں میں شادی کر کے بیٹھ جاؤں گا، میرے بھائی کے ان بچوں کا کیا ہوگا، بس میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان بچوں کی پرورش کروں۔ اس غرض سے انہوں نے شادی وادی بھی نہیں کی۔ تو اس طرح کی نیکیاں تھیں ان کی۔ جب وصال ہوا کہتے ہیں کہ بے شمار اجنبی چہرے جن کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، ایسے لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، اور بڑی تعداد میں شرکت کی، بڑی تعداد میں جنازے کا مجمع ہوا، جس میں جانے کتنے لوگ اجنبی تھے جن کا کچھ نہیں پتا وہ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کچھ نہیں معلوم، اور لوگ آتے رہے جاتے رہے وغیرہ۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے وہی محترم، وہی میرے عزیز خواب میں تھے، اور ہم جس جگہ پر تھے وہ جگہ اس طرح کی تھی کہ وہ زمینی جگہ نہیں تھی، یعنی زمین پر نہیں ہو سکتی وہ جگہ، وہ کوئی اور ہی عالم تھا کہ وہاں نیچے زمین پر مٹی نہیں تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، اور نہایت 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 خوبصورت مقام۔ یہ خواب اس وقت کا ہے جب ان صاحب کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کا بھی کچھ وقت کے بعد، جتنے بھی وقت کے بعد ہوا ہوگا، کچھ وقت کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صاحب خواب نے یہ خواب دیکھا، کچھ عرصہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اب ہم اس سبزہ زار جگہ پر جو بیٹھے، اس سبزہ زار میں جب بیٹھے تو یہ صاحب جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ صاحب سامنے سے چلے آتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کوئی بہت خوبصورت ایسا کوئی پھل تھا جو دیکھنے میں بھی اس دنیا کا نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے کھانے کو دیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ چلے آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں ہمارے یہاں، تو میں آپ کے لیے ایک پھل لے آیا، لو یہ ہمارے گھر کا ہے۔ کہ یہ کیا ہے جہاں ہم ہیں؟ کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ کیا آپ یہاں رہتے ہیں؟ کہ نہیں، مجھے ایک اور اس سے بڑا گھر ملا ہوا ہے، وہاں سب طرح کے میوہ جات اور پھل اور درخت اور کیا کیا ہیں، وہ ساری نعمتیں وہاں موجود ہیں، میں وہاں رہتا ہوں، لیکن یہ بھی میرا ہے۔ کہ نہیں، مجھے وہ بھی دکھائیے، کہ وہ ابھی نہیں دیکھو، بلکہ جو ہماری والدہ تھیں ان کے گھر پر جاؤ، ان کو خوشی ہوگی۔ ان کا گھر دیکھا، ان کا بھی بڑا خوبصورت گھر،
اور اس میں بھی وہ ساری نعمتیں اور وہ ساری چیزیں، وہ سب کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سے معاملات اس خواب میں ہوئے۔ اس کے بعد میں انہوں نے چونکہ خواب میں وہ پھل کھایا تھا، کہتے ہیں کہ جب ہم بیدار ہوئے تو ہمارے منہ کے اندر اس پھل کا ذائقہ ایسے موجود تھا جیسے وہ ابھی کھایا۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنت کے اس پھل کے کھانے کی تاثیر یہ رہی کہ اللہ کے فضل سے دماغ میں جتنے بھی یورپین خناس تھے وہ سارے نکل کر بھاگ گئے الحمدللہ، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی۔ کہیں سے نسیم صبح دیکھ لیا، ایک گائیڈ لائن ملی کہ ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ کے فضل سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور پھر الحمدللہ ترقی ہوتے 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 اللہ کے کرم اور فضل سے بڑی خوبصورت ترقیاں زندگی میں ہو گئیں، بڑی خوبصورت ترقیاں زندگی میں ہو گئیں۔ پھر کچھ شادی بیاہ کے معاملات، کہتے ہیں کہ جیسے دل میں القاء ہو گیا ہو، جیسے دل میں القاء ہو گیا ہو، اس طرح سے گویا کہ دل میں القاء کر دیا گیا کہ فلاں شخص کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کا نکاح ہونا ہے، جو بھی تھا، اس طرح کا کچھ انہوں نے بتایا۔ بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت جب زندگیوں کو تبدیل کرنے پر آتے ہیں کیسے بھی کر دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھا کہ ایک اللہ والے کا جنازہ جب گھر سے اٹھا ہے تو کس شان سے اٹھا ہے، کس شان سے اٹھا ہے۔ پھر دیکھا کہ جب اس اللہ والے کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ کس شان کے ساتھ اللہ نے ان کو، کس تزک و احتشام کے ساتھ اور کس کر و فر کے ساتھ اور کس خوبصورت ترین زندگی میں ان کو رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ کیا کہ ایسی چیزیں دیکھیں، اور پھر اوپر سے اس پھل کی تاثیر، وہ سب ملا کر سبب بن گیا زندگی کے تبدیل ہونے کا، زندگی کے تبدیل ہونے کا۔ پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی اور درود شریف کا سفر شروع ہوا، اور پھر تو کیا کیا نہیں ہوا۔ پھر تو یہ ہوا کہ بس پھر تو کہتے ہیں کہ جو دل میں آتا اللہ کے فضل سے پورا ہو جاتا، جس کا خیال آتا وہ حاضر، جس چیز کا خیال آتا وہ چیز حاضر ہو جاتی، جس چیز کی تمنا ہوتی وہ چیز دل میں آتی اور اللہ کے فضل سے حاضر ہو جاتی۔ الحمدللہ۔ بہرحال عزیزو، درود شریف کو ہلکے میں نہ لو۔ درود شریف ایک عظیم الشان نعمت ہے، درود شریف ایک عظیم الشان دولت ہے، درود شریف ایک عظیم الشان سرمایہ ہے۔ آؤ نیت کرتے ہیں، درود شریف نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جن بھائیوں بہنوں نے 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کی نیت کی ہے وہ مجاہدے اختیار کریں، ریاضتیں اختیار کریں، اپنی تعداد کو جس طرح ہم نے درس 78 اور 79 کے اندر بتایا ہے اس طرح سے اپنی تعداد کو بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں۔ آپ کے جو نام ہم تک پہنچے تھے وہ ہم نوٹ کرتے رہے ساتھ ساتھ۔ ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی لسٹ تیار ہو گئی ہے، روضہ اقدس پر ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا اللہ نے چاہا۔ اس کے علاوہ 1 کھرب سے زیادہ درود شریف جمع ہوا ہے، 1 کھرب سے زیادہ درود شریف جمع ہوا۔ 1 کھرب اور کچھ کروڑ ہے جو ٹوٹل درود شریف جمع ہوا جس کو پیش کرانا ہے۔ ہمارے جو گروپس چلانے والے ساتھی ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ گروپس میں جو درود شریف آیا ہے یا آ رہا ہے اس کو جمع کرنے کی فکر کریں اور فوراً ہمیں ارسال کریں، تاکہ وہ جو علاوہ جو تعداد جمع ہوئی ہے اس کو ہم صحیح معنوں میں تاکہ جمع کر سکیں اور پھر اس کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھ کر اور جمع کرنے کا اہتمام کرنا ہے چونکہ، تو آپ حضرات اس کو کریں بہرحال، اور جو چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جمع کرنے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے، اس کو جمع کر لیجیے، ہمارے ساتھیوں کو بتائیں۔ اللہ آپ کو اجر دے اور جزائے خیر دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں الحمدللہ کہ میں اس بار جو میرا سفر ہے وہ پچھلے اسفار کے مقابلے مختلف ہے۔ یہ سفر درود شریف کا سفر ہے، یہ سفر درود شریف کا سفر ہے۔
پچھلے سفر میں درود شریف تھی، ٹھیک ہے الحمدللہ، وہ تو بچپن سے ہے، لیکن اس کی تعداد بہت کم تھی، بہت کم تھی۔ اس بار تعداد پہلے سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کرے کیفیتیں بھی پہلے سے اچھی ہوں، اللہ کرے کیفیات بھی پہلے سے اچھی ہوں، کہ اصل تو قبولیت ہے، قابل نہیں، قبولیت اصل ہے۔ جو قبول ہو گیا بس وہی قابل ہے میاں، ورنہ تو دنیا قابلیت لیے پھرتی ہے، اور قبول اگر نہیں ہوئے تو پھر کس کام کی قابلیت ہے؟ اصل تو قبولیت ہے۔ اللہ کرے قبولیت ہو جائے۔ جب آپ کل کا درس دیکھیں گے انشاءاللہ، تو اگر اللہ رب العزت نے خیر رکھی اور سب ٹھیک رہا تو اللہ نے چاہا اس وقت ہم سفر میں ہوں گے، اور جب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہم سفر میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں انشاءاللہ اگلی ملاقات، سفر کے بعد والی ملاقات جو ہوگی وہ مکہ مکرمہ سے ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ آپ دعائے عافیت کریں اس سفر کے لیے، قبولیت کی عظمتوں کے دل میں آنے کی، اور اللہ رب العزت کی کما حقہ محبت دل میں پیدا ہونے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دل میں پیدا ہونے کی خاص الخاص دعا کریں۔ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔